جو اللہ کی بات کو چھوڑ کر، اللہ کے دین کو چھوڑ کر کسی اور کا دین اپنائے گا تو اللہ کو اپنا ساتھ نہیں پائے گا، اور اللہ کے علاوہ اس کا کوئی مددگار بھی نہیں آ سکتا۔ ولا یجد لہو، تو وہ نہیں پائے گا اپنے لیے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، ولین کوئی ولی، ولا نصیرہ، اور نہ کوئی مددگار۔ ولی اور نصیر پیچھے بھی آ چکا ہے، میں نے واضح کیا تھا کہ ولی وہ آدمی ہوتا ہے جو کسی چیز کی پوری ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہوتا ہے، تو معاملات کرنے ہیں، کوئی سنبھالنا ہے، کوئی کچھ کرنا ہے، وہ ولی ہوتا ہے، دوست، کارساز سب معنی میں آتا ہے۔ اور نصیر کا مطلب ہوتا ہے مددگار۔ تو اب اللہ کے مقابلے میں کون ہماری ذمہ داری لے گا؟ اگر اللہ ہی نے ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں یہ تو میرے دین پر نہیں ہے، تو فرمایا کہ کوئی ولی نہیں ہوگا، کوئی تمہارا ذمہ دار نہیں ہوگا، کوئی دوست بن کر کھڑا نہیں ہوگا، کوئی ساتھ دینے کے لیے وہاں کھڑا نہیں ہوگا، ولا نصیرہ، اور نہ کوئی مدد آئے گی، نہ کوئی مددگار آئے گا۔ مددگار کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ نے مثال کے طور پر جیل میں ڈال دیا اور کوئی دوستوں کا جتھا آیا اور جیل توڑ کر لے گئے، نہیں، اس طرح کا بھی کوئی کام نہیں ہوگا۔ تو اب یہ بہت واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے اس مقدمے کو بیان کر دیا ہے کہ اگر کوئی بات چلنے والی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے دین چلے گا۔ میں پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ قرآن نے واضح لفظوں میں کہا ہے کہ والوزن یومئذ للحق، اس دن صرف اور صرف وزن کس بات کا ہوگا؟ جب ترازو لگے گی، قیامت والی جو سورہ قاریہ وغیرہ میں بیان کیا گیا ہے، تو جب ترازو لگے گی تو اس میں جو چیزیں وزن والی ہوں گی، جسے پلڑا نیچے آئے گا، وہ حق ہے۔ وہ میری تمنائیں، آپ کی تمنائیں نہیں ہیں، وہ ہمارے فلسفے نہیں ہیں، وہ ہمارے نظریات نہیں ہیں، خواہ ہمیں کتنے ہی اچھے کیوں نہ لگیں، خواہ ہمیں کتنے ہی اچھے کیوں نہ لگے، ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ ہاں، بس ان چیزوں کا وزن ہوگا جو اللہ کے دین کے مطابق، جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حق کے مطابق ہے۔ تو یہ وزن جو ہے اس دن، تو اللہ کے سوا پھر کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ کے معیار پر ہی ہم نہیں پورے اترے ہیں تو پھر کوئی چیز بھی کام نہیں آئے گی۔ اس میں یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم جو تصورات رکھتے ہیں، اس میں ایک تصور مبالغہ امیز حد تک ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے تو کسی کو بھی آگ میں نہیں ڈالیں گے، جب آگ میں نہیں ڈالیں گے تو پھر جو مرضی کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ قرآن مجید پھر نعوذ باللہ یا جھوٹ ہے یا مذاق ہے۔ اگر قرآن مجید میں دوزخ میں ڈالے جانے کا ذکر ہے اور سزا بیان ہوئی ہے تو پھر کھیل ہی لگتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں جو واضح کیا ہے وہ یہ کہ جو بھی آدمی برائی کر کے آئے گا اس کو لازماً بدلہ ملے گا۔ میں نے پچھلے سیشن میں عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ حق کا بدلہ لیتے ہیں، برائی کی سزا دیتے ہیں۔ ان کا ذو انتقام ہونے کا مطلب یہی ہے کہ وہ برائیوں کے اوپر سزا دیں گے، جو گناہ کر کے آئے گا سزا ملے گی۔ قاعدہ ہے، قانون ہے، اس قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ ہاں، البتہ جو کسی بھی رعایت کے مستحق ہوں گے ان کو رعایت ضرور مل جائے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ رعایت کا مستحق ہے تو اس کو رعایت نہیں ملی، گریس مارکس مل سکتے ہیں تو نہیں ملیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ آگے چل کر اللہ تعالیٰ مزید واضح کرتے ہیں، لیکن یہاں یہ بات واضح رہے کہ بہت ساری گناہ، بس شرک ہمارے ہاں امت میں بہت بڑی مثال ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ شرک کو شرک مانے بغیر عمل کر رہے ہیں۔ تو ان کی تمنائیں ہیں، قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا، کوئی کارساز نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو مشکل کشا ہو، لیکن ہم بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ ہم تو اولاد دینے والا اور رزق کھولنے والا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ اللہ نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ نہیں، رزق دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، اولاد دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، زندگی اور موت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ سارے کام، بلکہ حی و قیوم اور یحیی و یمیت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خدا ہونے کی دلیل بتایا ہے کہ میں خدا ہوں کیونکہ میں زندگی اور موت دیتا ہوں۔ تو اگر کوئی آدمی کہے جی کہ میرے پیر صاحب نے مجھے زندگی دلا دی ہے، تو دراصل اس نے خدا کی ایک صفت کا شریک بنا دیا ہے۔ تو یہ اللہ ہے جو یحیی و یمیت کرتا ہے، کسی اور کے پاس یہ طاقت نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم بہت سارے گناہ کرتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں، قتل و غارت میں بھی بڑا لوگ بہانے بناتے ہیں، جی دیکھیے یہ تو حق بنتا تھا، یہ کرنا تو ضروری تھا، تو حالانکہ وہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو بہت سارے گناہ ہم جسٹیفائی کر لیتے ہیں، وہ تمناؤں کی وجہ سے، آرزوؤں کی وجہ سے فلسفے بنا لیتے ہیں، جسٹیفیکیشن جھوٹی کر لیتے ہیں۔
تو فرمایا کہ تمہاری یہ تمنائیں، تمہاری یہ جسٹیفیکیشن، تمہارے یہ فلسفے، تمہارے نظریات کوئی کام نہیں آنے، برائی کا جزا مل کر رہے گی، اس کی سزا لازماً ملے گی۔ آگے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ جو بھی نیک عمل کرے گا، ظاہر ہے کہ پہلے بتا دیا کہ جو برائی کرے گا اس کو لازماً سزا ملے گی، اور آگے فرما دیا کہ جو نیک عمل کرے گا صالحات میں سے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، وہ لازماً جنت میں جائیں گے، ولا یظلمون نقیرا، اور ان کی ذرا بھی حق تلفی نہیں ہوگی، ذرا بھی ان کا اجر کم نہیں کیا جائے گا۔ یہ آیت اس کے مقابلے میں ہے جو پہلی آیت گزری ہے کہ جو برائی کرے گا اس کو لازماً سزا ملے گی۔ آگے فرمایا جو نیکیاں کرے گا من الصالحات، جو نیکیاں کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت ہو۔ قرآن مجید کا عمومی اسلوب یہ ہے کہ مذکر کے صیغوں میں بات ہوتی ہے، ہر زبان ایسی ہی تھی فیمنسٹ موومنٹ سے پہلے، ہر زبان میں مذکر بول کر مرد و عورت دونوں برابر ہوتے ہیں، مراد ہوتے ہیں، کوئی اس میں فرق نہیں ہوتا۔ جب کہا جائے گا کہ نماز پڑھو تو عورتیں بھی مراد ہیں، مرد بھی مراد ہیں، جب کہا جائے گا روزہ رکھو تو عورتیں بھی مراد ہیں، مرد بھی مراد ہیں۔ لیکن فیمنسٹ موومنٹ کے بعد لگا کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں ناروا سا سلوک کرتے ہیں کہ صرف مردوں کو مخاطب کرتے ہیں، عورتوں کو مخاطب نہیں کرتے۔ نہیں، زبان میں جو مذکر کا صیغہ ہے وہ جینڈر لیس صیغہ ہے اصل میں، اور مرد ہوں سیاق و سباق میں تو اس میں جینڈر آ جاتا ہے، ورنہ وہ نیوٹرل سا ایک مفہوم دیتا ہے جس میں مرد بھی عورتیں بھی سب مراد ہوتی ہیں۔ لیکن بعض موقعوں پر یہ وضاحت کرنی پڑ جاتی ہے، کیونکہ بعض علاقوں میں، بعض قوموں میں یہ تصور ہوتا ہے کہ عورتیں دوسرے درجے کی انسان ہیں، پہلے درجے کے مرد ہیں، تو اس لیے پھر بعض جگہوں پہ وضاحت کرنی پڑ سکتی ہیں۔ تو یہاں چونکہ تمناؤں کی بات چل رہی ہے، تو تمناؤں میں عربوں کے ہاں بھی اور یہود کے ہاں بھی یہ فلسفہ ٹائپ چیز پائی جاتی تھی کہ عورتوں کو تھوڑا اجر ملے گا، ہمیں زیادہ ملے گا، یا وہ تو بس میاں کے ساتھ ہی بخشی جائیں گے، میاں دوزخ میں گیا تو وہ بھی دوزخ میں ہے، میاں جنت میں چلا گیا تو وہ بھی جنت میں ہے۔ تو اس کو واضح کیا اللہ تعالیٰ نے کہ نہیں، وہ تمہارا یہ فلسفہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جو بھی نیکیاں کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ جنت میں جائے گا اپنے اعمال کی وجہ سے۔ شرط صرف اتنی ہے کہ وہ مومن ہو، وہ ایمان والا بھی ہو۔ اب یہ بات پورے قرآن مجید میں کنسسٹنٹلی بیان ہوئی ہے کہ کہیں بھی خالی ایمان نجات کا ذریعہ نہیں بتایا گیا، اور کہیں بھی اعمال صالح، اکیلے اعمال صالح نجات کا ذریعہ نہیں بتائے گئے، دونوں چیزیں اکٹھی ہیں۔ خواہ وہ اوپر والی آیت 122 دیکھیے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلہم جنات، جنہوں نے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کو ہم عنقریب جنت میں داخل کریں گے۔ یہاں اب یہ فرمایا کہ وَمَن یَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو نیکیاں کرے گا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن بھی ہوگا۔ تب وَهُوَ مُؤْمِنٌ جملہ حالیہ ہے، گرامر تھوڑی میں کبھی بیان نہیں کرتا، لیکن حال جو ہے وہ اس وقت کی حالت ہوتی ہے جب وہ عمل کر رہا ہو۔ تو اس لیے جو نیکیاں کرے گا اور نیکیاں کرتے ہوئے ایمان کی حالت میں ہوگا تو ان لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو یہ جو اب قانون بیان ہو گیا وہ یہ کہ تمہاری تمناؤں کے مطابق اللہ تعالیٰ معاملہ نہیں کریں گے کہ عورتوں کو دوزخ میں ڈال دیں گے یا فلاں کر دیں گے، یا شوہر کے ساتھ وہ بیچاری بھگتیں گی، شوہر دوزخ میں چلا گیا تو وہ دوزخ میں ایسا کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے اعمال کا اجر پائیں گی اور مرد اپنے اعمال کا اجر پائیں گے۔ صرف اتنی بات ہے کہ وہ یہ عمل ایمان کی حالت میں کر رہے ہوں۔ ایمان کی حالت میں کر رہے ہوں، یہ نیت کا بیان ہے۔ دراصل نیت اور ایمان یہ ایک دوسرے کا سمجھیے کہ کل اور جز کا تعلق ہے۔ ایمان ایک بڑی چیز ہے، نیت اس کے اندر ایک جزوی چیز ہوتی ہے۔ تو مثال کے طور پر میں نے جب نماز پڑھ رہا ہوں اور میں نے کہا کہ میں نعوذ باللہ لات کے لیے نماز پڑھتا ہوں، عزا کے لیے نماز پڑھتا ہوں، تو میری نماز لات اور عزا کے لیے ہو جائے گی، اللہ کے لیے نہیں ہوگی، یہ نیت ہو گئی۔ اور میں اگر اللہ پر ایمان رکھتا ہوں تو میری نیت یہی ہوگی کہ میں اللہ کے لیے نماز پڑھوں۔ تو اس طرح سے وہ ایمان نمائندہ بن جاتی ہے، یا نیت نمائندہ بن جاتی ہے ایمان کی۔ تو اب نیت کیوں ضروری ہے؟ نیت ضروری اس معنی میں نہیں ہے کہ لفظ بول کر ادا کیا جائے، نہیں، اس معنی میں نہیں ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، نیت کا مطلب ہی لفظی طور پر دل کے ارادے کا ہے۔
تو میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو اللہ کے لیے پڑھنے جا رہا ہوں، آخرت میں کامیابی کے لیے پڑھنے جا رہا ہوں، تو قابل قبول ہے۔ اور میں نے کہا جی نہیں، میری نماز تو اس لیے کہ لوگ مجھے نمازی سمجھ کر ووٹ دیں گے، تو میں نے اپنی نیکی ایک ڈیفرنٹ اکاؤنٹ میں جمع کرا دی، آخرت والے اکاؤنٹ میں جمع ہی نہیں کرائی۔ تو یوں سمجھیے کہ آپ نے میرا قرض دینا ہے، تو آپ مجھے پیسے دے رہے ہیں اور آ کے کہتے ہیں جی یہ میں آپ کا قرض دے رہا ہوں، یہ 10 روپے اور ڈال دیجئے، میں نے قرض 10 روپے آپ کو ادا کر دیا، باقی 90 روپے رہ گئے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کیا کیا، آپ نے قرض میرا اتارنا تھا اور اگلے دن ایک تحفہ لے کر آ گئے، میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں اور سمجھ رہے ہیں کہ میں نے قرض ادا کر دیا۔ قرض ادا نہیں ہوگا، آپ کو کہنا پڑے گا جی کہ یہ میں تحفہ آپ کو دے رہا ہوں قرض اتارنے کے لیے۔ تو یہ نیت جو دل کا ارادہ ہے وہ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ اپنی نیکی کو اللہ کے کس اکاؤنٹ میں جمع کرانا چاہتے ہیں۔ دنیا والے اکاؤنٹ میں تو دنیا والے اکاؤنٹ میں چلے جائیں گے، اگر آپ آخرت والے اکاؤنٹ میں جمع کرا رہے ہیں تو آخرت والے اکاؤنٹ میں چلے جائیں گے۔ تو اس لیے نیت کا درست ہونا بہت ضروری ہے، اور وہ ایمان کی نمائندگی کرتی ہے نیت۔ تو فرمایا کہ ان کو ہم، یہ جو لوگ ہیں یہ جنت میں جائیں گے، اولئک یدخلون الجنہ، یہی لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے، ولا یظلمون نقیرہ، اور ان کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہاں ظلم جو ہے وہ اصل میں حق تلفی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ظلم و تشدد کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں چونکہ جنت میں بھیجے جائیں گے تو یہ تو ظلم نہیں ہے، لیکن ظلم یہ ہوگا کہ ان کی کوئی نیکی کم کر دی گئی، یا ان کی نیت تو تھی لیکن کاؤنٹ نہیں کی گئی، یا ان کا کوئی عمل اللہ کو یاد ہی نہیں رہا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ پھر تو فرمایا نہیں، آگے آخری صورتوں میں جا کر یہ بھی واضح کیا ہے کہ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ یعنی ہم نے جو چھپ کے برائیاں کی ہوں گی، جو چھپ کے نیکیاں کی ہوں گی، وہ ساری کی ساری ہمیں بھول گئی ہوں گی، لیکن اللہ کے ہاں وہ لکھی ہوئی ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بھی ہے کہ یا اللہ میرے وہ گناہ جو مجھے معلوم ہیں وہ بھی معاف کر دیں، اور وہ بھی گناہ جو مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ ہم بھول چکے ہیں ان کو، اب مجھے معلوم نہیں ہے، میں نے گناہ کیے لیکن فراموش ہو، دماغ سے نکل گئے، میں نے توبہ نہیں کی۔ تو اس کی بھی نبی کریم صاحب نے توبہ سکھائی ہے کہ جو گناہ مجھے معلوم ہے وہ بھی معاف ہو جائیں، اور جو نہیں معلوم ہے وہ بھی معاف ہو جائیں۔ تو دو باتیں اب اصولی طور پر سامنے آ گئیں۔ ایک بات یہ کہ کوئی تمنائیں، کوئی فلسفے اپنے نہیں چلیں گے، اللہ کا دین چلے گا، اس کے ساتھ چلنا چاہیے۔ اب کوئی آدمی اپنے فلسفوں کے مطابق نیکی کر رہا ہو لیکن وہ برائی ہوگی تو اس کا لازماً سزا ملے گی، اور ایسا کرنے والے جو خدا کا دین چھوڑ کر اپنی تمناؤں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ساتھ ان کو حاصل نہیں ہوگا، اور اللہ کے مقابلے میں جب اللہ کسی کو سزا دے گا تو کوئی اس کا ہاتھ روک نہیں سکتا۔ دوسرا اصول یہ بیان کیا کہ نیکیاں کرنا ایمان کی حالت میں قابل قبول ہے، ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور ان کی کوئی نیکی بھی ضائع نہیں کی جائے گی۔ آگے وہ آیت ہے جو اس پورے جو مضمون چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ کچھ لوگ منافقین میں سے ان لوگوں کا ساتھ دے رہے تھے جو لوگ مکہ میں اور مدینہ کے گرد و نواح میں فتنے اور فساد پیدا کر رہے تھے۔ ان کے خلاف جنگی مہم کا حکم دیا گیا، اور آپریشنز کہہ لیجیے آج کی زبان میں، کہ وہ آپریشن کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن یہ منافقین رکاوٹ بن رہے تھے ان کا ساتھ دیتے ہوئے، اور اس میں پھر بتایا گیا تھا کہ منافقت کیا ہے کیسے نہیں ہے۔ اس کو بات چلتے چلتے انہی تمناؤں میں جو شیطان نے اکساہٹ کرتا ہے، انہی تمناؤں کی وجہ سے منافقت پیدا ہوتی ہے، انہی تمناؤں کے اندر یہ بات چلی آ رہی۔ اب تمناؤں کو سامنے رکھنا ہے آپ نے، اور اگلی آیت دیکھیے، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اس دین میں اس سے بڑھ کر کون اچھا ہوگا جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس حال میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا کہ وہ محسن بھی ہو۔ اب پہلے اس کو سمجھ لیجئے، اسلم وجہہ للہ کا کیا مطلب ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینے کا مطلب ہے کہ اپنی تمنائیں، اپنے فلسفے چھوڑ دیے۔ پہلا مطلب یہی ہے کہ میرا خیال تھا کہ نہیں دو خدا ہونے چاہیے، اللہ نے کہا نہیں چھوڑو،
میرا خیال تھا کہ سود حلال ہونا چاہیے، اللہ نے کہا چھوڑو۔ میرے خیال میں لات اور عزا کو خدا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے چھوڑ دو۔ اس کا دوسرا حصہ جو ہوتا ہے کہ جس حالت میں اللہ رکھے، تنگ دستی میں، خوشحالی میں، بس اللہ پر مطمئن رہے کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ تو اللہ کے حوالے کر دینے کا مطلب، اللہ نے کہا کہ دن ہے، میں نے کہا جی دن ہے۔ اللہ نے کہا رات ہے، میں نے کہا جی رات ہے۔ اللہ نے کہا کہ لو تنگ دستی آ رہی ہے سر آنکھوں پر، اللہ نے کہا لو خوشحالی آ رہی ہے سر آنکھوں پر۔ یہ دونوں معنی میں اسلم وجہ للہ، لیکن یہاں پہلا مطلب تمناؤں کو چھوڑ کر خدا کی بات کو ماننا ہے، یہ واضح رہنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ اس آدمی سے بڑھ کر کس کا دین اچھا ہوگا کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ یہاں جو لفظ بولے گئے ہیں اسلم وجہہ للہ ہے، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے حوالے کر دیا۔ چہرہ بول کر پوری ذات مراد ہوتی ہے۔ یہ قرآن مجید میں ہے، یب کا وجہ ربی کا ذوالجلال والاکرام، تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا، مطلب خدا کی ذات باقی رہے گی، یہ نہیں کہ صرف چہرہ باقی رہے گا، نہیں پوری ذات۔ تو وجہ بول کر عرب جو ہیں پوری شخصیت مراد دیتے ہیں۔ اور سچی بات ہے کہ جب ہم کسی کو پہچانتے ہیں تو کندھوں سے نہیں، بازوؤں سے نہیں، ٹانگوں سے نہیں، پیٹ سے نہیں، چہرے سے ہی پہچانتے ہیں۔ تو چہرہ آدمی، پورے آدمی کی علامت ہوتا ہے۔ تو دین میں اس سے بڑھ کر، دین کے اعتبار سے اس سے بڑھ کر کون اچھا ہوگا جس نے اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیا، یعنی ہر حالت میں خدا کے تابع کر دیا، حکم میں بھی اور حالات کے اعتبار سے بھی، وہ مطمئن ہے خدا کے طرف سے جو بھی ہے۔ یہ وہ بات ہے جو میں مسلسل کہتا رہا ہوں تو اپنے اس درس میں بھی، اور کہ ہمارے زمانے میں آ کر ایک مسئلہ پیدا ہوا، وہ پیدا ہوا انگریزوں کے آنے کے بعد۔ بلکہ یہ بھی ایک بہانہ ہے، سچی بات ہے کہ ہم کافی دیر سے اس بات کو منوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے دین کو دنیوی اعتبار سے منوانے کے لیے، دین کو دنیوی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے منوانے کے لیے کافی 700-800 سالوں سے کچھ کام کر رہے ہیں۔ ہم دین کی حکمتیں بتاتے ہیں، ہم مقاصد شریعہ کا پورا ایک تصور ہم نے گھڑا کہ دین کے حکموں کا مطلب ہے جان بچانا، عزت بچانا، مال بچانا، عقل بچانا۔ یہ ہم دین کو منوانے کے لیے بتاتے رہے ہیں اپنی عقلی چیزیں۔ پھر ہمارے زمانے میں جو نئے دور کا آغاز ہو رہا تھا، اس میں شاہ ولی اللہ صاحب نے حجت اللہ البالغہ لکھی، جس میں یہ بتایا کہ دین کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں اور مقاصد کیا ہیں اس کے، تاکہ دین کو ایک عقلی سہارا فراہم کیا جائے، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ اچھا دین کا یہ فائدہ ہے، اچھا یہ مقصود ہے، یہ مقصود ہے۔ اس میں اچھے بھی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کتاب پر تنقید نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ صرف بتا رہا ہوں کہ ہم اس کوشش میں رہے ہیں۔ انگریزوں کے آنے کے بعد یہ ذرا تیز ہوا، اور پہلی دفعہ ہم نے کچھ ایسے وجوہات، ایسے مقاصد بتانے شروع کیے جو بالکل خالصتاً عقلی تھے۔ ٹھیک، نتیجہ کیا نکلا کہ آج جب ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں اپنی پچھلی ساری زندگی میں ادوار کو تبدیل ہوتا ہوا دیکھتا آ رہا ہوں، تو اب لوگ آ کر ہم سے پوچھتے ہیں جی نماز پڑھنے کا کیا مقصد ہے۔ پچھلے ہفتے میں 3 دفعہ 3 مختلف لوگوں نے مجھ سے یہ سوال پوچھا ہے کہ اللہ نے نماز کا حکم دیا ہی کیوں ہے، اس کو کیا ضرورت ہے، کیوں ہمیں یہ مشقت میں ڈالا ہے۔ یہ سوالات اب اس طرح کے ہونے لگ گئے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ ترتیب غلط ہے۔ ترتیب یہ ہونی چاہیے کہ صرف ہم یہ پوچھیں کہ واقعی اللہ نے حکم دیا ہے، کافی ہے۔ جب ثابت ہو جائے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، حکمت سمجھ آئے یا نہ آئے، ایک بڑی حکمت اس کے اندر موجود ہے کہ مجھے آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے، بس کافی ہے۔ اس کے بعد لازماً ماننا پڑے گا۔ صرف ثبوت کی بحث ہو سکتی ہے، دین کے بارے میں صرف ثبوت کی بحث ہو سکتی ہے کہ واقعی اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ نہیں کہا۔ ثابت ہو جائے کہ کہا ہے تو حکمت سمجھ میں آ جائے گی، تو ہم دیکھ لیں گے، لیکن عمل کرنا پڑے گا۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ دین پورے کا پورا عقل و فطرت کے مطابق ہے، لیکن بعض احکام ناگوار ہو سکتے ہیں، بعض احکام
ناگوار ہو سکتے ہیں، بظاہر مشقت والے ہو سکتے ہیں، اس کے باوجود کرنا پڑے گا. یعنی اللہ کو پتہ ہے کہ نماز پڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے 5 ٹائم کی. پتہ ہے اللہ کو حکم دیا ہوا اس نے، کیونکہ اس کے بہت سارے مقاصد ہیں جو خدا کے پیش نظر ہوں گے. کم از کم اتنی بات کہ مجھے کیسا انسان بننا ہے جو جنت میں جائے گا. یوں سمجھیے ایک تمثیل سے کہ جنت میں جانے کے لیے سفید کرتا پہننا ضروری ہے. جو سفید کرتا نہیں پہنے ہوں گے وہ جنت میں نہیں جا سکیں گے. اس سفید کرتے کا نام نماز ہے. تو جو نماز پڑھ کے آئے ہوں گے وہ جنت میں جا سکیں گے. تو اتنی بات بھی کافی ہے بات کو، حکمت کو سمجھنے کے لیے. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کی فرما برداری وہ لازم ہے. تو ہمیں صرف اتنی بحث کرنی چاہیے کہ یہ ثابت ہے کہ نہیں ہے. اگر ثابت ہے تو سر آنکھوں پر. تو اس کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر دین کس کا اچھا ہوگا جس نے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیا. لو جی، آپ نے نماز کا حکم دیا میں پڑھ رہا ہوں، آپ نے روزے کا حکم دیا میں رکھ رہا ہوں، آپ نے مجھے کہا ہے کہ چلو اپنی جیب میں کچھ پیسہ رکھو، کوئی سامان لو اور حج کرنے چلے جاؤ، میں آ گیا، حاضر ہو گیا. تو یہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو کیا مقام کیوں حاصل ہوا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے یہی کام کیا ہوا تھا. اللہ نے جملہ بولا ہے کہ میں نے اس کو کہا کہ اسلم، تو انہوں نے کہا کہ اسلم تو لرب العالمین، میں نے اپنے آپ کو خدا رب العالمین کے حوالے کر دیا. اب وہ کیا کیا حوالے کیا ہے. اب دیکھیے کہ انہوں نے، میں اس کو کہا کرتا ہوں کہ لفظوں کی اسپرٹ پہ عمل کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، لفظوں کی اسپرٹ پہ. تو ان کو کہا گیا کہ بھائی بڑا، سورہ البقرہ میں تو ایک دلچسپ گزر چکا ہے، بات ہم نے کی ہوگی اس پر. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے ان کو کہا کہ میں نے تمہیں امام بنایا. تو ابراہیم علیہ السلام نے درخواست کی اللہ تعالیٰ سے کہ کیا میری اولاد بھی امام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، تمہاری اولاد بھی امام ہے، لا ینال عہد الظالمین، لیکن میرا عہد میں ظالم لوگ شامل نہیں. یعنی یہ تمہاری ضروریت میں سے نیک لوگ امام ہوں گے اور مشرک یا برے لوگ امام نہیں ہوں گے. اب یہ امامت کا ایک اصول اللہ نے بتا دیا کہ امامت ان کو ملے گی جو ظالم نہیں ہوں گے. اس کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر کی. خانہ کعبہ کی تعمیر کر کے دعا کیا کی ہے کہ یا اللہ یہاں جو نیک لوگ ہوں گے ان کے لیے رزق فراہم کر دیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، میں بروں کو بھی رزق دوں گا. تو انہوں نے وہاں جو سیکھا تھا کہ امامت ظالمین کو نہیں مل رہی، ٹھیک اسی کو یہاں پر بھی بیان کر دیا کہ رزق بھی جو میں مانگ رہا ہوں خانہ کعبہ کے متولیوں کے لیے، یہاں رہنے والوں کے لیے، وہ بھی نیک لوگوں کے لیے مانگ رہا ہوں. وہ اس طرح پیروی کرتے ہیں حیرت انگیز حد تک. تو بس وہ لفظوں کے مطابق چلتے ہیں، اتنی زیادہ وہ کہ لفظ کا تقاضا پورا کرنے کی کوشش کرا. قرآن نے یہی تبصرہ کیا ہے، تمت کلمات ربی، اس نے اتمہن، معافی چاہتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ نے ان کو کلمات میں آزمایا، فاتمہن، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان الفاظ کو پورا کر دکھایا. تو یہ اس کی ابراہیم علیہ السلام اسلم تو رب العالمین کی آئیڈیل ترین صورت ہے. اور آگے دیکھیے کہ انہی کا ذکر آ رہا ہے کیونکہ یہ انہی کی سنت ہے. تو فرمایا کہ کون بہترین ہے دین کے اعتبار سے، وہی ہے جس نے اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیا، اور وہ وہو محسن. محسن کو اب سمجھ لیجئے، اس میں مفسرین کے ہاں بڑا اختلاف ہے کہ محسن کا کیا مطلب ہے. ایک مطلب یہ لیا کہ وہ اچھے طریقے سے عمل کرنے والا ہے، ایک مطلب یہ لیا گیا ہے کہ وہ دل سے راغب ہو، یعنی وہ نیک ہو، ایمان والا ہو، یا کچھ اس طرح کی چیزیں. لیکن یہ بھی پچھلے جملے کا حال ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور حوالے کرنے میں وہ بہترین طریقہ اختیار کرنے والا ہو، اچھے طریقے سے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا، یہ اس معنی میں ہوگا. تو اس سے بڑھ دین میں اچھا کون ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور اس طرح سے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا کہ وہ اچھے طریقے سے حوالے کرنے والا تھا. تو یہ دو چیزیں ہو گئیں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا، اور اس حوالے کرنے کی صورت یہ ہو کہ بہترین طریقے سے. آگے فرمایا وَاتَّبَعَ مِلَّةَ ابراہیم. میں نے بتایا کہ
اللہ کے حوالے کرنے کا مطلب ہے اپنی تمنائیں چھوڑ دیں، اور تمنائیں چھوڑ کے پھر کیا اپنانا ہے؟ فرمایا کہ اور ملت ابراہیمی کی پیروی کرے۔ یہ ملت ابراہیمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ملت ابراہیمی ہے، جو انہوں نے اپنے دادا پر دادا ابراہیم علیہ السلام سے سیکھا تھا، اسی کو ہمارے لیے جاری کیا ہے۔ شاہ اللہ صاحب نے ایک جملہ لکھا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجدد ملت ابراہیمی ہے، یعنی ملت ابراہیمی کو اثر نو تازہ اور زندہ کرنے والے۔ تو ہم ملت ابراہیمی پر ہیں۔ 3 بڑے ادیان ہیں اس وقت جو ابراہیم کی ملت سے اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں اور ہم ہیں۔ یہ تینوں کے تینوں ملت ابراہیم سے جڑے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام قرآن مجید میں سب سے بڑے پیغمبر معلوم ہوتے ہیں، سب سے بڑے پیغمبر۔ اب کوئی قرآن نازل ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو لگتا یہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتنا ہی بلند مقام حاصل ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ابراہیم سے بڑا کوئی رسول نظر نہیں آتا۔ حیرت انگیز مقام ہے۔ آگے ایک پہلو بیان بھی کیا اللہ تعالیٰ نے، تو فرمایا کہ تم کو قریشیت چھوڑنی پڑے گی، شرک چھوڑنا پڑے گا، اپنے اہل کتاب کے فتوے چھوڑنے پڑیں گے، اپنی تمنائیں چھوڑنی پڑیں گی، اپنے فلسفے چھوڑنے پڑیں گے، ملت ابراہیمی کو اپنانا پڑے گا۔ اسی کا دین اچھا ہے جو ملت ابراہیمی کو اپنائے گا۔ یعنی جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کو بالکل لفظوں میں اب اللہ نے بیان کر دیا ہے کہ اس سے بڑھ کر دین کس کا اچھا ہوگا کہ جو اللہ کے سپرد کر دے، اپنی تمنائیں چھوڑ کے، اپنے نظریات چھوڑ کے خدا کی باتیں ماننے پر آمادہ ہو جائے۔ یہ یاد رکھے کہ دین کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور دنیا کے بارے میں جو اخلاقی رویہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ یہ نہیں کہ میں بندوق نہ بناؤں اور توپ نہ بناؤں یا کھیتی باڑی نہ کروں، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ یہاں زیر بحث نہیں ہے۔ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر میں جانے سے پہلے نہیں بتایا گیا کہ اچھے تیر کمان کیسا بنایا جاتا، نہیں بتایا گیا۔ وہ دنیا میں اللہ نے ہمارے اوپر چھوڑا ہے، اس میں ہم پوری عقل دی گئی ہے، اور وہ ہماری اتنی مجبوری ہے کہ اس کے لیے ہم کچھ کرتے ہی کرتے رہتے ہیں۔ یہ دین کے بارے میں اور اخلاق کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اور وہ اس طرح سے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا کہ بہترین طرز عمل کے ساتھ، پورے نیت، پورے ارادے، پوری قوت کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اور پھر ملت ابراہیمی کی پیروی کی، اس آدمی کا دین بہترین دین ہے۔ یہ آدمی دینی اعتبار سے بالکل درست جگہ پہ کھڑا ہے۔ آگے فرمایا حنیفہ۔ یہ عام طور سے ابراہیم علیہ السلام کی صفت کے طور پہ آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، یعنی باقی سب چھوڑ چھاڑ کر صرف اللہ کے لیے یکسو تھے، صرف اللہ کے لیے یکسو تھے۔ یہاں مجھے لگتا ہے کہ اس آدمی کے لیے بولنا چاہیے کہ اس کا دین اس سے بڑھ کر کس کا دین ہوگا کہ جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اور حوالے کرتے ہوئے وہ بہترین طرز عمل اختیار کرے، خلوص دل کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، اور ملت ابراہیمی کی پیروی کرے باقی ساری ملتیں چھوڑ کر۔ یہ حنیفہ کا مطلب ہے، باقی ساری ملتیں چھوڑ کر، باقی سارے فلسفے اور تمنائیں چھوڑ کر۔ یہ ہے مطالبہ اللہ تعالیٰ کا، اور اس مطالبے کو پورا کرنا دین میں اچھا ہونے کے لیے ضروری ہے۔ جو اس مطالبے کو پورا نہیں کرتا، وہ اس کے لیے آیت نمبر 123 جو ہم نے آج کا درس شروع کیا جہاں سے، کہ ہماری تمنائیں نہیں چلیں گی، برائی کر کے آ جائیں گے تو مارے جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ولی اور کوئی نصیر نہیں ہوگا۔ تو حنیفہ کا تعلق یہاں مجھے لگتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے کم، اور جو دین عمل کرنے والا ہے اس کے لیے بولا گیا ہے کہ اس سے بڑھ کر کس کا دین اچھا ہوگا، جس نے اپنی تمنائیں چھوڑ کر خدا کی تمناؤں کو اپنا لیا، اور اس کو اپنانے میں بہترین طریقہ اختیار کیا، اور بالکل یکسو ہو کر باقی سارے ادیان چھوڑ کر، ملتیں چھوڑ کر، صرف ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو اپنا لیا۔ تو یہ آدمی کا دین بہترین دین ہے۔ تو 4 چیزیں ہیں یہاں پر: اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا، اس طرح سے حوالے کرنا کہ وہ محسن ہو،
اور ملت ابراہیمی کی پیروی کرنا، اور اس طرح سے کہ باقی ساری ملتیں فراموش ہو جائیں، باقی ساری ملتیں فراموش ہو جائیں۔ یہ چار پہلو ہیں جو یہاں پر آئیڈیل مومن کون ہے، آئیڈیل دیندار کون ہے، اس میں اپنے آباء و اجداد کو چھوڑنا پڑتا ہے، اپنے مسلک چھوڑنے پڑتے ہیں، اپنی تمنائیں، اپنے فلسفے چھوڑنے پڑتے ہیں۔ یہ قربان گاہ میں داخل ہونے کی علامت ہے۔ یہ اگر کوئی آدمی حوصلہ کر لے تو پھر اللہ کی طرف سے سکینت آتی ہے۔ ایسے ایسے پہلو آ جاتے ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ اچھا اللہ نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اللہ مجھے نکال کر لے گیا۔ لیکن بہرحال شہادتیں بھی ہو سکتی ہیں، جان بھی جاتی ہے۔ تو جو اسی حالت میں فوت ہو جائے گا، شہادت نصیب ہو جائے گی، تو وہ تو وارے نیارے ہو گئے اس کے۔ اب اس بات کو کہ ملت ابراہیمی کیوں اپنانی ہے، اس کے لیے دلیل دی گئی ہے، اور یہ دلیل بھی پیچھے سے متعلق ہے، یہ ایسے ہی نہیں آ گئی ہے۔ فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا ہے۔ خلیل بہت قریبی دوست کو کہتے ہیں جو رازدار بھی ہوتا ہے۔ تو اب آپ نے پیچھے یاد ہوگا کہ آیت نمبر 117 میں ہے کہ ان یدون من دونہ الا اناسا، یہ پکارتے ہیں تو کچھ دیویوں کو پکارتے ہیں، وَإِن یدون الا شیطانا مریدا، اور یہ پکارتے بھی ہیں تو ایک شیطان کو جو مرید ہے۔ میں نے مرید کے معنی یہ بتائے تھے کہ وہ درباری ہوتا ہے جس کو بادشاہ دھتکار دے، نکال دے، بادشاہ اس کو باغی قرار دے کر رخصت کر چکا۔ اب اگر بادشاہ سے کوئی فائدہ لینا ہے تو یہ آدمی کام نہیں آنے والا۔ وہاں کہا کہ شیطان کو پکارتے ہیں، شیطان کو چھوڑنا چاہیے کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہاں بتایا کہ ابراہیم کے دین کو اپنائیں جس کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہوا تھا۔ تو اگر کوئی فائدہ اٹھانا ہے تو اللہ کے دوستوں کے پاس جانا پڑے گا نا۔ تو دلیل کے طور پر بیان کیا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، جن کی ملت کی میں پیروی کی بات کر رہا ہوں، یہ خلیل ہے۔ اب ملت ابراہیمی اصل میں بطور علم، بطور نام کے آگے، جیسے ہم اسلام کہہ کر کہیں گے اسلام مانو گے تو جنت میں جاؤ گے، تو ملت ابراہیمی اصل میں نام ہے۔ حقیقت میں ملت ابراہیمی کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے عقائد کا مجموعہ ہے۔ تو نماز کا حکم، قربانی کا حکم، حج کا حکم ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ وہ سورہ حج میں جب پہنچیں گے تو حج کی تفصیلات کچھ آ جائیں گی، تو اس میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا جگہ متعین کر کے کہ یہ جگہ ہے جہاں پہ میرا گھر بناؤ اور پھر لوگوں میں منادی کرو حج کے لیے۔ تو وہاں سے تو ابراہیم علیہ السلام کا دین دراصل پرانی وحی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کی، اور انہوں نے اس کو اختیار کیا۔ اب ملت ابراہیمی کا نام کیوں دیا گیا؟ حضرت ابراہیم کے محسن ہونے کی وجہ سے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینے کی۔ اس سے بہتر مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی رسول میں نہیں ہے، بہترین ہے، آئیڈیل ترین صورتحال۔ تو اس لیے فرمایا کہ میں نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا ہے، تو تمہیں میرے دوست کی پیروی کرنی چاہیے تاکہ تم بھی میرے دوستوں میں شامل ہو جاؤ۔ تو تمام مومنین کو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے سورہ البقرہ وغیرہ میں کہ اللہ ولی الذین آمنوا، جو بھی ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، اللہ ان کا دوست ہے۔ لیکن ایک ہے کہ اللہ دوست ہے، پلٹ کے میں اللہ کا دوست ہوں، یہ صرف ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے علیہ السلام۔ تو ابراہیم کی ملت میں شامل ہونا چاہیے، ہم خدا کے دوست کی ملت میں، اور جس کا خدا دوست ہو اگر اس کی پیروی کی جائے تو توقع ہے کہ وہ ہمارا بھی دوست بن جائے گا۔ اگلی دلیل یہ دی ہے کہ یعنی اس بات کی کہ ملت ابراہیمی کو کیوں اپنانا ہے۔ اس کی پہلی دلیل ہے کہ ابراہیم اللہ کے دوست ہیں اور وہ اسی ملت کو اپنا کر دوست بنے ہیں، تو تصدیق ہو گئی کہ یہ وہ ملت ہے جس کے بعد اللہ کی دوستی حاصل ہوتی ہے۔ اور دوسری دلیل یہ دی کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ کس کے دوست ہیں ابراہیم علیہ السلام، اور کس کی ملت دی ہوئی ہے، کس کی تصدیق حاصل ہے اس ملت کو؟ وہ ہستی ہے جس کے زمین و آسمان کا مالک ہے۔ تو زمین و آسمان کا مالک کون ہے؟ اللہ، اور اس کی تصدیق حاصل ہے ملت ابراہیمی کو۔
اور اس کی تصدیق دوستی حاصل ہے ابراہیم علیہ السلام کو. تو یہ دوسری دلیل ہو گئی کہ ملت ابراہیمی کیوں اپنائی جائے گی. اور تیسری دلیل یہ دی وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر محیط ہے. یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ کون سی سچائیاں ہیں جو درست ہیں، کون سی سچائیاں ہیں جو تمناؤں کے ذیل میں آئیں گی، کون سی سچائیاں ہیں جو کل قیامت والے دن کامیابی کا باعث بنیں گی، اور کس نے کس اعتبار سے عمل کیا ہے، ابراہیم کیوں خلیل بن گئے. یہ ساری حکمتیں، سارے پہلو، سارا علم اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اس لیے اب میں ایک مثال دے کر درس ختم کرتا ہوں، ٹائم ہو گیا ہے. کہ میں آپ سے پوچھوں کہ بھئی میں نے کراچی میں ریلوے اسٹیشن سے اتر کر کلفٹن کی طرف جانا ہے. ایک آدمی کہتا ہے جی آپ وہاں سے اتر کر ادھر چلے جائیے گا، دوسرا کہتا ہے ادھر چلے جائیے، تیسرا کہتا ہے ادھر چلے جائیے گا. ایک آدمی کہتا ہے جی میں کلفٹن رہتا ہوں، ہر ہفتے وہاں جاتا ہوں، تو آپ وہاں سے اتریں گے، دائیں طرف مڑیے گا، سامنے سڑک جاتی ہے کلفٹن کی طرف، اس پر چڑھ جائیے گا. اب مجھے کس کی بات ماننی چاہیے؟ سب کی، کہ یہ وہ آدمی جو وہاں رہتا ہے جس کو معلوم ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ ملت ابراہیمی کس کی تصدیق ہے؟ جو سب کچھ جانتا ہے اس کی تصدیق ہے. تو اس لیے یہ لازماً تمہیں کلفٹن لے جائے گی، لازماً تمہیں کامیابی کی طرف لے جائے گی. تو یہ بہت خوبصورت مقام ہے اس سورہ کا. یہاں پر وقت بھی ہو گیا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ نے جیسے آج کے سیشن میں بتایا کہ ہمیں اپنے آپ کو سبمٹ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے آگے، تو میرے دو سوال ہیں. ایک تو یہ کہ ہمیں مطلب یہ کہ ٹارچر کر کے ہی جنت کیوں ملے گی، اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ انسانوں کو یہ پوری دنیا انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے، جتنے بھی جانور ہیں یہ بھی انسانوں کے لیے بنائے گئے ہیں. تو مطلب یہ کیسا انصاف ہے کہ صرف ایک اسپیشیز کے لیے جو باقی اسپیشیز ہیں ان کو بھی ٹارچر کیا جائے بلا وجہ. اور یہ جو فوڈ چین ہے یہ کتنا کرول فوڈ چین ہے کہ کسی کا پیٹ بھرے گا کسی کی جان لے کے. تو اس کی جو ہے نا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنی زیادہ مطلب وہ رحمان اور رحمت کا جو کانسیپٹ ہے، لیکن آبزرویشن ہماری کچھ اور ہے کہ اتنا ٹارچر، اتنی کروئلٹی جو ہے جو اینیمل کنگڈم ہے اس کے اندر ایک دوسرے کو بڑا چیر پھاڑ کے کھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے وہ ہمارے لیے دنیا بنائی گئی ہے، لیکن یہ کیسا انصاف ہے کہ صرف انسانوں کے لیے باقی جو اسپیشیز ہیں وہ اتنے شدید ٹارچر سے گزر رہی ہیں، اربوں سالوں سے گزر رہی ہیں. آدم اور اولاد آدم 3-3.5 لاکھ سال پہلے آئے ہیں. اس سے پہلے شیر اطمینان سے رہتے تھے یا فاقے کرتے تھے. ایک ایسا سسٹم کیوں ہے؟ پرفیکٹ ورلڈ بھی تو ایگزسٹ کرتی نا، جیسے جنت میں ہمیں بھوک پیاس نہیں لگے گی، وہاں پہ ہمیں خوشبو آئے گی، خوشبو نکلے گی ہم سے. وہاں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھل ہوں گے توڑ کر کھاؤ گے. لیکن وہاں پہ کسی کو اذیت تو نہیں ہوگی نا؟ کیا پتہ. تو یہ ایسا سسٹم ہے ایگزسٹ ہی کیوں کرتا ہے؟ مطلب وہ رحمت کا جو کانسیپٹ ہے وہ تو کانٹراڈکٹ کرتا ہے نا کہ کسی کو اذیت دے کے ہی ہم سکون حاصل کرتے ہیں. تو یہ رحمت کا کانسیپٹ سمجھ نہیں آتا مجھے. ہاں نہیں، اصل میں آپ نے رحمت کو ایک تو بہت اس طرح کی چیز لے لیا ہے کہ ہر پہلو سے رحمت نظر آئے. دوسرا یہ بات اگنور ہو رہی ہے اس سارے سوال کے اندر کہ یہ دنیا رحمت کی جگہ نہیں ہے بلکہ یہ امتحان کی جگہ ہے. اگر مثال کے طور پر ہم لوگ ایک امتحان دے رہے ہوں، MBBS کا امتحان دے رہے ہوں، اور وہاں پر کوئی آدمی کسی کو سوال لکھوا رہا ہو، یہ جائز ہوگا؟ بہت بڑی رحمت کر رہے ہیں. تو بعض رحمتیں امتحان کے اعتبار سے غضب ہو جاتی ہیں، ظلم ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے کون سی رحمت ہونی چاہیے کمرہ امتحان میں، کون سی نہیں ہونی چاہیے، اس کو بھی غور کرنے کی چیز ہے. لیکن آگے بڑھتے ہیں. اصل میں ہوا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا امتحان ہمیں ڈالا ہے، اور امتحان جس مخلوق سے لیا جا رہا ہے وہ مخلوق اتنی تیز ہے، اتنی ہوشیار بنائی گئی ہے، اتنی ذہین بنائی گئی ہے کہ وہ غیب کے پردوں کے اندر جھانک کر کیا کچھ دریافت کر چکی ہے. کیا کسی نے بگ بینگ کو ہوتے دیکھا ہے؟ ہم نے کیسے دریافت کیا ہے؟
چند شواہد کی وجہ سے 3 یا 4 چیزیں جو بتائی جا سکتی ہیں کہ جو دلیل بنتی ہیں بگ بینگ کے اندر. یعنی وہ ریڈیشن، ایک مائکرو ویو ریڈیشن جو ہے، اور پھر آپ کا پھیلنا کائنات کا، ٹھیک ہے، پھر مادے کے اندر جو کیا اس کو کہتے ہیں کہ تباہی کی طرف جاتی ہے ہر چیز، اس قانون کو. یہ 3 قانون ہیں جس کی وجہ سے بگ بینگ دریافت ہوا ہے، اور تو کچھ نہیں ہے. تو اب یہ اس انسان نے، کس نے، جو اربوں سال پہلے ایک ہڈن چیز تھی اس کو دریافت کیا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ کہا ہے کہ میں تمہارا بالغیب امتحان لینا چاہتا ہوں. وہ کامیاب ہوگا جو پردے میں رہتے ہوئے مان کر آئے گا. پردے میں رہتے ہوئے، خدا کو دیکھے بغیر. اب وہ پردہ کیا ہے؟ وہ پردے یہی ہیں. ایک تو یہ کہ خدا نظر نہیں آ رہا. دوسرا پردہ کیا ہے؟ اللہ نے بتایا کہ میں نے موت اور حیات کا ایک بازار گرم کیا ہے. موت ہوتی نہ، لوگ جیسے دھوپ میں بیٹھ کر پودے اپنی غذا حاصل کر لیتے، ہم بھی حاصل کر لیتے. ممکن تھا نا کہ تھوڑی سی قمیض اتاری اور دھوپ میں لیٹ گئے، پیٹ بھر گیا. لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. ان پردوں کے اندر وہ پردے بھی شامل ہیں جو مس لیڈنگ بن سکتے ہیں. میں لفظ جرت کر کے بول رہا ہوں، لیکن بہرحال کچھ ایسے پردے بھی ڈال دیے گئے ہیں جو مس لیڈ کرتے ہیں کہ خدا ہے کہ نہیں ہے، سوال پیدا کر دیتے ہیں. ان پردوں میں موت کا پردہ ہے، ان پردوں میں جنگل کا قانون کا پردہ ہے، ان پردوں میں میرے اور آپ کے اوپر آنے والی مصیبتیں ہیں. اب مثال کے طور پر اگر بچوں پر بیماری نہ آئے تو ثابت ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہے. یہ پردہ ہٹ جائے گا کہ بچے معصوم ہوتے ہیں، بے گناہ ہوتے ہیں، اس لیے ان پر کوئی مشکل نہیں آتی. جنگل میں معصوم جانوروں کے اوپر یہ تشدد نہ ہوتا جس کو آپ ٹارچر کہہ رہے ہیں، تو پردہ ہٹ جاتا کہ وہ چونکہ بے گناہ ہیں، ان کو کوئی اختیار نہیں ہے، تو ان کے اوپر کوئی مصیبت نہیں آ رہی. لیکن یہ جو اتنی بڑی کائنات ہے، یہ دیکھ کے بھی تو پردہ ہٹ جاتا ہے نا ایک طرح سے. ہاں، لیکن وہ پردہ ویسے ہی ہٹتا ہے جیسے بگ بینگ کا ہٹا ہوا ہے، اتنا ہی. یہ کائنات کو دیکھ کے بھی تو احساس ہوتا ہے کہ کوئی ہستی ہے. یہ پردہ یہاں سے ہٹتا ہے، لیکن وہ جو کروئلٹی ہے اور جو ٹارچر ہے، وہ جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر اس میں رحمت کا جو کانسیپٹ ہے. رحمت کا بارے میں عرض کرتا ہوں، اب وہ بات رہ گئی تھی. رحمت ادھار ہے اس کائنات کے اندر. قرآن نے کہا ہے کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، میں نے اپنے اوپر رحمت واجب کر رکھی ہے. لیجمعنکم الی یوم القیامہ، اس رحمت کی وجہ سے میں قیامت والے دن جمع کروں گا اور اس دن پوری رحمت مکمل کروں گا. یہاں نہیں رکھی ہوئی. تو کمرہ امتحان کی رحمت کیا تھی؟ کہ کسی کو پیپر کے کویشچن کے آنسر نہ بتائے جائیں. ٹھیک ہے نا؟ ایسے یہاں کیا رحمت ہے کہ یہاں پر جتنے مشکل کویشچن، یہ مشکل کویشچن ہے کہ دنیا میں ظلم کیوں ہے، یہ مشکل کویشچن ہے کہ ٹارچر والی زندگی کیوں ہے، یہ مشکل سوال ہے. اس سوال میں ہمیں ڈال دیا گیا ہے. اب اللہ نے اس کا آنسر بھی دے دیا ہوا ہے. بس اتنی بات ہے کہ یہاں پہ اللہ نے وہ رحمت کر دی کہ میں نے یہ موت و حیات کا، سورہ ملک کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. الذی خلق الموت والحیات، موت کا ذکر پہلے کیا ہے. بڑی بابرکت ذات ہے جس نے موت بنائی ہے. جوڑ دیں اس بات کو، ناقابل فہم ہے لیکن جڑتی ہے اس معنی میں کہ اس دنیا میں موت کو میں نے رکھا ہے، ٹارچر کو رکھا ہے امتحان لینے کے لیے. اور امتحان میں یہ بلا شبہ سب سے مشکل سوال ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ میں پھر آگے کیا اجر دوں گا. اب وہ بچہ جو باہر آپ کرکٹ کھیل رہے تھے، اس کا کل پیپر تھا اور وہ 3 راتوں سے جاگ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، تو ٹارچر میں سے گزر رہا ہے، لیکن کل اسے ڈاکٹر بننا ہے، بن جائے گا. تو اس کے جو ٹارچر کے دن گزرے ہیں، جب آپ کھیل رہے تھے اور وہ پڑھ رہا تھا، وہ اس کو سمجھ آ جائے گی کیا بات ہے. بلکہ بعض لوگ تو یہ تک لکھا ہے کہ وہاں جانے والے یہ کہیں گے کہ یا اللہ بس مجھے اور تکلیف دیتی، مجھے اور بڑی جنت مل جاتی. تو یہی میرا سوال ہے کہ خدا ٹارچر کر کے ہی ہمیں کیوں ریوارڈ کرنا چاہتا ہے؟ ایسا نہیں ہے. اب اپنی زندگی میں دیکھیں کتنا ٹارچر آپ گزرے ہیں. نہیں، میں ویسے جنرل آبزرویشن بہت سے، تھوڑا ہے. آپ نے اس کو ذرا بہت بڑھا دیا ہے صرف اس وقت کے سوالات کی وجہ سے. کتنا ٹارچر ہوتا ہے. شیر ہر وقت چیر پھاڑ کرتے رہتے ہیں یا 3 دن سوئے رہتے رہیں. لیکن جو تکلیف ہوتی ہے اس کی شدت زیادہ ہوتی ہے خوشی سے. بالکل ہوتی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. اس لیے وہ زیادہ فیل ہوتی ہے. بس اس کو ٹھیک کر لینا چاہیے.
کہ مناسب درجے میں یہاں ہمارے کئی ساتھی ہیں، دنیا بہت بری ہو گئی ہے، میں نے کہا اپنے محلے پہ نگاہ ڈال کر دیکھیں کتنے فیصد لوگ زانی، شرابی، کبابی ہیں. ایسے اس کو دیکھیں کہ ٹارچر کتنا ہے کائنات کے اندر. میری اپنی زندگی، آپ کی اپنی زندگی، ماشاءاللہ مسکرا رہے ہیں، صحت مند ہیں. کتنا ٹارچر ہوا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. ایسے ہی جنگل میں خرگوشوں کی تعداد آج بھی زیادہ ہے، شیر بیچارے وہی 3-4 ہی ہوتے ہیں. تو ان 3-4 شیروں نے کتنے خرگوش کھا لینے ہیں؟ 100 لگڑ بگڑوں نے کتنے خرگوش کھا لینے ہیں؟ ایسا نہیں. تو ہم نے ایک چیز کو بڑھا بھی دیتے ہیں، کچھ زیادہ مبالغہ کر دیتے ہیں تاکہ ہمارا کویشچن جو ہے وہ بہت سنگین قسم کا بن جائے. تو بس یہ بھی ایک چیز اس میں کی گئی. سر یہ ایک خاتون کا سوال ہے، ان کا نام نہیں ادھر لکھا ہوا. وہ کہتی ہیں کہ میں ایک شادی شدہ خاتون ہوں اور میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ سب کام ٹھیک کروں، لیکن میرے سسرال والے میرے ہر کام پہ اعتراض ہی کرتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ آپ غلط کر رہی ہیں، جبکہ میرے شوہر میرے کام کو درست سمجھتے ہیں. تو میں کیسے اس معاملے کو ڈیل کروں؟ میں جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں. ڈیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس حقیقت کو تسلیم کریں کہ انہوں نے کبھی بھی آپ کے کام کو پسند نہیں کرنا. خوش ہو جائیں گے آپ. حقیقتوں کو تسلیم کرنا سیکھنا چاہیے، یہ بہت ضروری بات ہے. اگر آپ اس توقع میں رہیں گی کہ میرے سسرال تعریف کریں تو یہ قیامت کا پہلا دن ہوگا. پھر تو اس چکر میں پڑے ہی نہیں. انہوں نے ایسے ہی کرنا ہے، بس اس کو تسلیم کر لیں. سر اس سے پھر خاندان میں کچھ مسائل بھی تو ہوتے ہیں نا، کہ جب سب لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں، آپ کے ہر کام پہ تنقید کریں. یہ جب دکھی ہونا چھوڑ دیں گی تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. گاندھی صاحب اکثر یہ بیان کرتے ہیں کہ چلتے ہوئے یا سواری پہ بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. اس نماز کا طریقہ کیا ہوگا؟ اور دوسرا یہ کہ اگر ایسی صورتحال میں ہم سے کوئی شخص آ کے بات کرتا ہے تو کیا اس طرح نماز ٹوٹ جائے گی؟ سواری پہ نماز پڑھنا تو جیسے بیٹھ کے ہم پڑھتے ہیں ویسی پڑھی جائے گی. چلتے ہوئے میں ذرا مشکل ہوتا ہے کہ وہ تصور کیا کریں. تو جو آپ طریقہ اختیار کریں گے سمجھ بوجھ کے انشاءاللہ اللہ کو قبول ہوگا. چلتے ہوئے رکوع بھی کر سکتے ہیں آپ، سجدے کا اشارہ کریں گے وغیرہ وغیرہ. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر چھوڑ دیا ہے، کیونکہ بعض موقعوں پر بھاگ رہے ہیں آپ. یہ ویسے جنگ کے موقع کا حکم ہے. تو مثلاً دشمن نے حملہ کر دیا ہے اور آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. اب نماز پڑھیں گے تو دشمن نقصان پہنچا جائے گا. تو اس صورت میں پھر آپ کو میدان جنگ کی طرف بھاگنا ہے دفاع کے لیے، اور نماز آپ نے پڑھنی ہے، کسی نہ کسی سے پڑھیں گے. اس میں پھر بتایا کہ چلتے ہوئے پڑھتے جاؤ اللہ اکبر، اور بھاگ رہے ہیں آپ نماز پڑھتے جا رہے ہیں، اشارے سے سجدہ کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، جب بھاگتے چلے جائیں جیسے بیمار بستر پہ لیٹا ہوا کر رہا ہوتا ہے. تو یہ وہ ہے، لیکن یہ جنگ کے ساتھ خاص ہے. تو کچھ علماء نے اس کو عام حالات میں بھی کر دیا ہے. تو بہرحال وہ ٹھیک ہے. جو سواری ہماری سواریاں ہیں، گھوڑے وغیرہ میں آسانی ہوتی تھی کہ وہ خود چلتے رہتے تھے، ان کو پتہ ہوتا تھا کدھر جانا ہے، تو وہ پھر گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے نماز پڑھتے رہتے تھے. گھوڑا خود چلتا رہتا ہے، اس کو پتہ بھی ہے گڑھا ہے تو پیچھے ہٹ جائے گا. لیکن گاڑی میں تو ظاہر ایسا نہیں ہوتا. تو گاڑی آپ نے ڈرائیو کرنی ہوتی ہے اور آپ چلا رہے ہوتے ہیں، وہ گڑھے گھوڑے سے آپ نے بچنا ہے. تو اس میں پھر نماز میں آپ کو اسٹیئرنگ بھی استعمال کرنا ہے، بریک بھی لگانی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ نماز کے دوران کوئی غلط حرکت کرے تو آپ، میرے ایک دوست ہیں ان کی زبان پہ اکثر گالی آ جاتی تھی. تو یہ سارے خطرات اس کے اندر ہیں. تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ کہیں بریک لگا کر روک لیں. اگر ایمرجنسی نہیں ہے تو الگ سے کہیں پڑھ لیں، تو یہی بہتر ہے. زیادہ اچھا طریقہ یہی ہے. سر اسی کا حصہ تھا کہ اگر اس دوران کوئی ہم سے بات کرتا ہے اور ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو پھر کیا؟ ہاں، تو اس کو اشارے سے بتا دیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. میں کیا کرتا ہوں، اگر گھر میں کوئی آ جائے اچانک، میں نماز پڑھ رہا ہوں اور مجھے آواز دیں دروازہ کھولو، تو میں جو مقام پڑھ رہا ہوتا ہوں اس کو اونچی آواز میں بول دیتا ہوں. ان کو آواز پہنچ جاتی ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے. ہمارے ہاں جو ہمیں پارلیمنٹ کا ایک نظام ملا ہے انگریزوں کی طرف سے، کیا یہ شرعی لحاظ سے اس کے مطابق اپنا نظام چلانا درست ہوگا؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جو قانون ہمیں دیا ہے وہ ہے مشورے پر عمل کرنا. مشورے کی کوئی بھی صورت بنائی جا سکتی، اس میں شریعت خاموش. آپ جمہوری طریقے سے امریکی طریقہ اختیار کر لیں، برطانیہ کا طریقہ اختیار کر لیں، اور آپ پرانا صحابہ والا طریقہ اختیار کر لیں کہ مجلس شورا بنا رکھی ہے انہوں نے، اس کے اندر مشورے ہو جاتے ہیں. تو وہ سارے کے سارے اس کے مطابق ہو جائیں گے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. سسٹم اللہ نے کوئی نہیں دیا، صرف اتنا حکم دیا ہے کہ سارے کام مشورے سے کرو. آمن و عامل الصالحات، یہ دو لفظ آتے ہیں، تو کیا یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازمی و ملزوم ہیں؟ یا جنت میں جانے کے لیے دونوں لازم ملزوم ہیں. اس کو سمجھ لیجئے کہ وہ ایمان نہیں ہے جس کا کوئی عمل میں اثر ظاہر نہ ہو.
مثال کے طور پر میں کہتا رہوں اپنے والد صاحب کو کہ آپ میرے ابا جان ہیں، بہت مجھے پسند ہیں، بہت عزیز ہیں، لیکن وہ بیمار ہوں تو میری جیب سے 10 روپے نہ نکلیں ان کے علاج کے لیے، تو میرے اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو عمل میں ایمان کو ڈھلنا چاہیے، تب وہ ایمان ہے، اور وہ عمل جس کے ساتھ ایمان نہ ہو اس کا کوئی وزن نہیں ہے، یہ واضح رہنا چاہیے۔ تو دونوں لازمی چیزیں ہیں، جیسے اللہ نے یہاں کہا ہے کہ وہ نیک ملت ابراہیمی پہ عمل کرے یا عمل صالح کرے تو وہ ہوا مومنون، وہ مومن بھی ہو ساتھ۔ تو دینی آخرت کے لیے عمل میں وزن ڈالنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ کیا جائے۔ جب کبھی سورج گرہن ہوتا ہے تو علماء یہ اکثر بیان کرتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے، تو ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے۔ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ موقعوں پر اس طرح کی بات فرمائی ہے، اس کو سمجھ لیجئے، اس کے بعد پھر آپ اپنے بارے میں جو فیصلہ کرنا چاہیں کر لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، اور اللہ کے رسولوں کی قوموں پر اگر وہ انکار کریں تو آسمان سے عذاب آتا ہے۔ تو آپ کوئی بھی چیز اس طرح کی دیکھتے تھے تو اس کو اسی معنی میں لیتے تھے کہ کہیں وہ عذاب تو نہیں آنے لگا۔ تو مثلاً ایک دن مدینہ میں تھے جب، تو سرخ رنگ کی آندھی چلی، تو آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا کہ کہیں قریش پر عذاب تو نہیں آ گیا۔ تو وہ انہی باتوں کو ہم جنرلائز کر دیتے ہیں، بس اتنا ہوتا ہے۔ تو یہ حقیقت سمجھ لیجئے، باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ کیا ناظرہ قرآن پڑھنا لازم ہے؟ نہیں، ناظرہ پڑھنا لازم نہیں تھا۔ اصل میں مسلمانوں نے یہاں جب آئے تو قرآن مجید کے پڑھنا، نمازوں میں پڑھنا اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ صحیح پڑھیں، تو اس کے لیے ناظرہ پڑھنے کا طریقہ ایجاد کیا کہ ہماری اپنی زبان تو دوسری تھی، تو چلو ہم یہ پڑھ لیں۔ پھر ہم نے اپنا رسم الخط بھی تبدیل کیا اسی وجہ سے کہ قرآن مجید کے مطابق ہو جائے ہمارا۔ ہم تو گرمکھی میں لکھتے تھے، ہندی جو اردو ہے، تو اس کو ہم نے عربی کے مطابق کر دیا کہ اب ہمارے بھی الفابیٹس یہی ہیں جو عربی کے ہیں، تو یہ اس وجہ سے ہوا۔ تو ناظرہ اس لیے کہ صحیح پڑھا جائے، درست طریقے سے پڑھیں، کیونکہ اس میں عین اور الف اور اس کی آوازیں پھر زیر زبر سے فاعل مفعول بن جاتا ہے، مفعول فاعل بن جاتا ہے، تو اس وجہ سے پھر یہ اہمیت دی گئی کہ کم از کم یہاں کے اجمی لوگ جن کو مطلب نہیں آتا ہوتا وہ پڑھیں تو صحیح طریقے سے، تاکہ مطلب خراب نہ ہو، بس اس وجہ سے۔ قرآن مجید کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن آسان ہے لوگوں کے سمجھنے کے لیے۔ قرآن خود بھی کہتا ہے کہ اس کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا گیا ہے، اور پھر قرآن مجید یہ بھی بیان کرتا ہے کہ ہم نے اس کو عربی مبین میں نازل کیا تاکہ وہاں کے لوگ ہیں جو ان کی زبان میں نازل کیا تاکہ وہ اس کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہمیں قرآن مجید میں جب دیکھتے ہیں وراثت کے احکام ہیں یا اس طرح کی کچھ اور چیزیں ہیں، یہ انتہائی مشکل ہیں۔ ایک عام انسان چاہے وہ عرب بھی ہو تو اس کی بھی آسانی سے وہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتیں۔ تو ایک آسان کتاب لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی، پھر اس کو اتنے مشکل طریقے سے یہ چیزیں اس میں ڈال دی گئیں کہ عام بندہ وہ پڑھ کے سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جو قرآن مجید نے بات کہی ہے اس کے اعتبار سے وہ مستقل طور پر آسان ہے۔ یسرنا القرآن للذکر، تو یاد دہانی کے لیے آسان ہے۔ یاد دہانی اتنی آسان ہے کہ میں نے پہلے بھی یہ واقعہ سنایا ہے آپ کو کہ میری والدہ نے ترجمہ قرآن پڑھ کے اپنے پیر کے خلاف ہو گئی تھی، وہ اتنا واضح ہے۔ جا کر انہوں نے اپنے پیر سے کہا کہ آپ جو کوئی باتیں کرتے ہیں قرآن تو اس کے خلاف ہے۔ تو قرآن کی وہ جو تذکیر ہے، یاد دہانی ہے، جو بنیادی طور پر دین سکھانا چاہتا ہے، اس کے لیے بالکل آسان کتاب ہے۔ آپ ترجمہ صرف پڑھ لیتے ہیں، اور ترجمہ بھی انہوں نے کن کا پڑھا؟ احمد رضا بریلوی صاحب کا۔ آپ یقین نہیں کر سکتے کہ احمد رضا بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھ کے وہ بریلویوں کے خلاف ہو گئے۔ تو یہ ہے قرآن مجید، اس اعتبار سے کوئی مشکل نہیں۔ البتہ قانونی پہلو، کوئی باریک باتیں نکالنے، کوئی نقطے نکالنا، اس کے لیے وہ مشکل ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ انسان کا ایمان کا لیول کیونکہ گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، تو ایک عام انسان، ایک عام مسلمان کو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ وہ حتمی طور پہ مطلب وہ سمجھے کہ یہ اتنا کر لوں گا تو جنت کافی ہے، اتنا کرنے سے جنت مل جائے گی، کنفرم مل جائے گی؟ جو یقینی جنت کا بیان ہے وہ سورہ العصر میں بیان کیا گیا ہے، لیکن وہ خلاصہ ہے پوری بات کا۔ یہ بتایا گیا ہے کہ سارے انسان گھاٹے میں پڑیں گے سوائے ان کے جنہوں نے نیک عمل، ایمان لائے، نیک عمل کیے، اور تواصب الحق اور تواصب صبر کیا، یہ پکے خسارے سے محفوظ رہیں گے۔ اب جو ایمان ہے وہ آپ کو معلوم ہے 5 چیزیں لازماً ماننی ہیں، اور جو عمل صالح ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہیں۔ حقوق اللہ میں 5 چیزیں ہیں،
نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور شہادت، اللہ کے رسول کو ایمان لانے کی شہادت دینا، اور حقوق العباد میں ان کا عدل انصاف کے ساتھ حق ادا کرتے رہنا ہے۔ والدین کے اپنے حقوق ہیں، بچوں کے اپنے حقوق ہیں، بیوی کے اپنے حقوق ہیں، شوہر کے اپنے حقوق ہیں، یہ حقوق آپ ادا کرتے رہیں تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، اللہ نے خیر کیا تو۔ سم ٹائم آپ مطلب اس طرح سے مطمئن نہیں ہو پا رہے ہوتے کہ پتہ نہیں مطلب ایک اطمینان والی سچویشن نہیں آ رہی ہوتی؟ جس دن آپ کو اطمینان ہو جائے گا اس دن آپ کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ ایمان نام ہی اس بات کا ہے کہ میں متردد رہوں کہ پتہ نہیں میں نیک ہوں کہ نہیں ہوں، پتہ نہیں میں جنتی ہوں کہ نہیں ہوں۔ حضرت عمر جیسے آدمی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، جمعہ پڑھانے کے بعد باہر میدان میں بیٹھے ہوئے تھے، پریشان سے تھے۔ کسی نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ تو کہہ رہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ اگر کہا جائے کہ ایک ہی آدمی دوزخ میں جائے گا تو مجھے لگتا ہے کہ میں ہوں گا۔ کون ہے؟ حضرت عمر۔ اور تو انہوں نے آگے سے پوچھا کہ آپ اتنے بے یقینی کی حالت، کہتے ہیں نہیں، اگر یہ بتایا جائے کہ ایک ہی آدمی جنت میں جائے گا تو مجھے لگتا ہے کہ میں وہ۔ تو یہ اسی امید و بیم کی دنیا ہے۔ یہ جیسے انہوں نے مشقت کا سوال اٹھایا، یہ تردد کا سوال بھی اتنا ہی بڑا ہے کہ مجھے تردد رہتا ہے مستقل طور پر کہ میں اللہ کے پیمانے پر پورا اتر رہا ہوں کہ نہیں اتر رہا ہوں۔ لیکن آپ کو کام کیا کرنا ہے کہ آپ پوری زندگی خدا کی خاطر گزار دیں۔ نقصان ہو رہا ہے تو ہونے دیں، کچھ تفریحات ختم ہو رہی ہیں تو ہونے دیں، بس خدا کے لیے زندگی گزار دیں تو بس انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ والی جو آیت مبارکہ ہے، تو وہ اس مطمئن ہونے کو کیا کہا گیا؟ اس آیت کو وہاں سے اٹھا کر ہمارے بعض صوفی حضرات نے اس کو اس معنی میں لے لیا کہ نفس کی 3 قسمیں ہیں، ایک نفس امارہ ہے، ایک نفس لوامہ ہے، اور ایک نفس مطمئنہ ہے۔ اگر وہ پوری سورہ پڑھیں تو اس میں 4 5ویں آیت میں ہے کہ اگر میں ان کو دیتا ہوں، رزق کھلا دیتا ہوں، تو کہتے ہیں ربی اکرمنی، میرے رب نے بڑی عزت دے رکھی ہے جی، میں کیا بات ہے۔ اور جب میں کم رزق دیتا ہوں تو کہتے ہیں ربی اہانن، اللہ نے رسوا کر دیا، مار ڈالا۔ کیا ان دونوں حالتوں میں جو خدا پر مطمئن رہے وہ نفس مطمئن ہے، نہ کہ وہ جس کو پتہ چل گیا کہ میں جنتی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ واضح فرق ہے۔ جس کو یہ اطمینان ہو گیا کہ میں جنتی ہوں وہ نفس مطمئن نہیں ہے، وہ نفس مطمئنہ ہے جو مشکل میں بھی اللہ پہ راضی رہا، مطمئن رہا، اور اچھے حالات میں بھی وہ آپے سے باہر نہیں ہوا، وہ نفس مطمئن ہے۔ کسی بھی جیسے وہ بھائی ایک سوال کر رہے تھے کہ مطلب ہر انسان پریشانی تو ایک آنی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی ہے کہ میں لازمی تمہیں آزماؤں گا، تو اس میں جب آزمائش آتی ہے تو الٹیمیٹلی آپ کہیں نہ کہیں ایک یعنی ناشکری والی الفاظ یا کوئی دل میں ہی کہیں کم از کم چیز رہتی ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، تو اس کا مطلب وہ مطمئن نہیں ہے۔ ہاں، نہیں، شکایت ہو سکتی ہے لیکن وہ خدا کے خدا ہونے پر مطمئن رہے، یا اپنا ایمان خراب نہ کرے، اپنی نیکی کا عمل نہ چھوڑے، تو مطمئن سمجھا جائے گا اس کو۔ یعنی اس کو تکلیف اس کو بھی ہوتی ہے، جب پیسہ اس کا چھنتا ہے یا اس کو نقصان ہوتا ہے تکلیف اس کو بھی ہوتی ہے، لیکن اس نے خدا سے شکایت نہیں کی، اس نے کہا یا اللہ ٹھیک ہے تو انہیں چھین لیا تو کوئی بات نہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جب ابراہیم فوت ہوئے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو تھے، تو آپ نے کہا اللہ کا فیصلہ ہے ٹھیک ہے، لیکن جدائی کا دکھ ہے، بس وہ دکھ ہے، آنسو بھی آ گئے ہیں، لیکن خدا پر مطمئن ہے۔ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح بھی بیان کیا ہے کہ رضیت باللہ ربًا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا ہر حالت میں۔ وہ اچھا دے رہا ہے تب بھی میں نے رب ہونے کا انکار نہیں کیا، نماز پڑھ رہا ہوں، اس کے مطابق احکام کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں، بددیانتی نہیں کر رہا، کچھ فریب نہیں دے رہا، دھوکے نہیں دے رہا، بس زندگی اسی طرح۔ لیکن مشکلات میں تکلیف ہوگی، دکھ ہوگا، اسی لیے تو اجر ملے گا۔ اگر کسی کا ایسا کوئی نفس مطمئن ہے کہ اس کو تکلیف نہیں ہوگی تو اس کا امتحان کیا ہوگا؟ سر ایک سوال ہوا تھا قرآن مجید کی حفاظت کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ لیا ہے۔ جب ہم قرآن مجید کے سیاق و سباق کے حوالے سے اسی آیت کو دیکھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، وہاں پہ تو بات ہو رہی ہے جو نازل ہو رہا ہے قرآن اس وقت کی، یعنی کہ بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جنات جو ہیں وہ وہی میں سے کچھ حصہ نکال لیتے ہیں یا اس میں کچھ داخل کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو پاکیزہ لوگ ہی چھوتے ہیں، یعنی جو فرشتے ہیں وہ پاکیزہ ہیں جو یہ وہی لے کے آتے ہیں، اور وہی جب آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اس پورے عرصے کے دوران اللہ تعالیٰ نے ہی اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ تو یہ تو اس وقت کی بات ہو رہی ہے، تو اس کو بعد میں
کیسے اس پہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ ابھی بھی قیامت تک جو قرآن ہے تو اس کی بعد حفاظت والی حفاظت کو منع کیسے کیا جا سکتا ہے؟ نہیں وہ تو پھر نہ ہاں ہے نہ ہے، لیکن ہمارے ہاں جس شدت سے اس کو بیان کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ لے لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نسبت سے تو کوئی بات تبھی بیان کرنی چاہیے نا جب اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہو کہ میں نے ذمہ لیا ہے۔ نہیں، میں وہی پوچھ رہا ہوں نا کہ انا نحن نزلنا الذکر و نحن لہ لحافظون میں وہ کیا رکاوٹ ہے کہ جو بات کی حفاظت کو منع کرتی ہے؟ وہ مقام ایسا ہے کہ جس میں یہ مطلب غالب ہے بعد والی حفاظت کا، یعنی ہمیشہ کے لیے حفاظت۔ بعد والی کوئی بات نہیں ہے، جب اتر رہا تھا اس وقت بھی حفاظت ہے، جو جمع ہو گیا اس وقت بھی حفاظت ہے۔ اس میں مجھے کوئی رکاوٹ محسوس نہیں ہوتی کہ میں صرف اس کو نزول کے زمانے تک کی حفاظت تک محدود کروں۔ ہم اکثر سوسائٹی میں سنتے ہیں علماء حضرات کی طرف سے کہ قرآن مجید کا ایک لفظ پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی، ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو کیا یہ روایت درست ہے؟ اور اگر کوئی شخص جو پڑھ رہا ہے اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، یعنی وہ صرف عربی کے الفاظ دہرا رہا ہے لیکن وہ سمجھ نہیں رہا کہ کیا اللہ تعالیٰ اس سے بات کر رہے ہیں، کیا اس کے لیے بھی یہ نیکیاں اسی طرح ہوں گی؟ جو وعدہ ہے وہ سمجھ کر پڑھنے والے کے لیے ہے، لیکن کوئی سمجھے بغیر پڑھ رہا ہے تو کچھ نہ کچھ تو ملے گا اس کو، میں اس کا انکار نہیں کر سکتا، میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن عبادت کا مغز ہے، اس کے ساتھ صالحانہ تعلق جو بھی ہوگا وہ اجر پائے گا، میں اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہ جو ابھی آپ نے اس کا جواب دیا کہ اصل بات انہی کے لیے ہے جو سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، جو لوگ یہ اس بات کے قائل ہیں کہ بغیر سمجھے کے لیے بھی یہی 10 نیکیوں والی بات ہے، ان کی طرف سے دلیل یہ ہوتی ہے کہ اس حدیث میں جب مثال دی گئی ہے تو کہا گیا الف لام میم کی مثال دی گئی ہے کہ یہ 3 حرف ہیں اور 3 حرفوں پہ نیکیاں ملیں گی 10۔ تو الف لام میم کا تو کوئی مطلب ہی کسی کو نہیں پتہ، تو جو مثال دی گئی ہے اس میں خود یہ موجود ہے کہ مطلب سمجھ آئے یا نہ آئے الف لام میم پہ بھی نیکیاں مل جائیں گی، تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ سمجھ کے پڑھنے والے کے لیے یہ بات اصل میں؟ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ صحابہ کو بھی اس کا مطلب معلوم نہیں تھا؟ تو پھر مطلب منتقل بھی تو ہونا چاہیے تھا اگر سب صحابہ کو معلوم تھا۔ صحابہ نے ساری آیتوں کی تفسیر کبھی نہیں کی؟ نہیں، حروف مقطعات میں سے کسی ایک کا بھی مطلب منتقل نہیں ہوا۔ ہاں، ایک کا ہوا ہے، قرآن نے خود بیان کر دیا، ذُنُّون مچھلی والا، تو اس کا مطلب ہے کہ ان حروف کے کچھ مطلب تھے۔ البتہ اتنی بات سمجھ لیجئے کہ اس ساری بحث کو چھوڑ دیجئے، اگر کوئی آدمی اس طرح سے پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بغیر سمجھے پڑھنے سے مجھے وہی اجر ملے گا، تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی اجر دے، اس میں کوئی اللہ کے گھر میں کون سی کمی ہے، ہم اس پر بحث ہی کیوں کریں؟ ٹھیک ہے، مل جائے گا انشاءاللہ، اللہ خیر کرے بس۔ پھر یہ بھی تو مسئلہ ہوتا ہے نا کہ جب لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بغیر سمجھے پڑھنے سے بھی اجر مل رہا ہے تو پھر وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہاں، تو کوئی بات نہیں ہے، جو نہیں سمجھیں گے ان کو اپنی سزا مل جائے گی، جو سمجھ کے پڑھیں گے ان کو اپنی سزا مل جائے گی۔